لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی تو آپ کو کہا نہیں رہا ہے کہ آپ. ہم نہیں سر یہ کہہ رہے ہم کہ تو ہم کبھی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر پوپو مبارک نعوذ باللہ آپ کی پلیٹ میں گر جائے تو کیا آپ اس کو بھی کھانا پسند کر لیں گے؟ ہاں کھانا پسند کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا لالا جی آگے آپ نے نہیں پوچھا، سوری. اچھا اسلامک بھائی ابھی جیسے بھی کہ کچھ آپ پوچھنا کے تھا، ابھی کچھ رہ نہیں گیا تھوڑا اس کو بڑھا دیتے ہیں نا سر. پوپو ادب مبارک کے کھا لیا دائرے میں سر رہ انہوں کر نے، کے. باقی سب چیزیں محور چھوڑی. ادب ہے ہم لوگ اچھا محور ادب ہیں. جی تو جی اس کو اگر یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ پہ رکھا ہوا ہے کھانا، ٹھیک ہے، جی جی اور نبی نے فرمایا ہے آگے کے جی حصے سے جب بھی کھانا شروع کرو تو بیچ سے اور پیچھے سے نہ کھاؤ، کیونکہ بیچ میں برکتیں داخل جی ہوتی ہیں، اترتی ہیں اللہ کی طرف سے اور سارے کھانے میں پھیلتی ہیں. تو بیچ سے اور پیچھے سے جی کھانے سے منع فرمایا ہے، آگے سے کھائیے. اگر بائی چانس پیچھے گر گیا ٹپک سے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، تو آپ پہلے اس کی طرف لپکیں گے یا اپنے آپ کھانا پہ توجہ دیں گے؟ زیادہ مبارک تو وہ ہے. نہیں مطلب کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ساجد بھائی آپ جیسے نے آپ نے پیچھے پلیٹ ٹپک کے مشکل مطلب بات کر لی، مشکل نہیں بات کر نہیں دی پلیٹ جناب. اپنے آپ کھانا کھا رہے ہیں، نبی نے فرمایا آگے کی طرف سے کھاؤ. پلیٹ میں اگر کھانا وغیرہ ہے کچھ بھی جی کھا رہے ہیں تو آگے کی طرف سے کھاؤ، پیچھے کی اپنے طرف سے پاس آگے سے، پیچھے نہ یعنی کھاؤ، اپنی پاس والی طرف سے، شروع نہ اپنی پاس آگے والی طرف سے. مطلب کہ سامنے سے ان فرونٹ، سامنے سے جو آپ سامنے کے سے. سامنے ہے جو بالکل پاس سے کھاؤ. تو وہ پیچھے کی طرف گر گیا اگر سچ پھر میں کدھر سے ڈیفیکلٹ کھانا سوال شروع ہے، کرے گا؟ ڈیفیکلٹ سوال ہے، رہنے دیں اس کو، میرے خیال میں اس کو رہنے دیں، اس کو رہنے اس کا پورا دیں فور دا پورا ٹائم بینگ فل کلیئر کر کے بھائی. بتائیے نا. ہاں کوئی بات نہیں بھائی، وہ ذرا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے، کسی اور دن کے رکھیں گے. میں تو بھائی میں جان، بھی کچھ سوال پوچھ بھائی سکتا جان ہوں؟ ہاں بالکل بالکل سر، آپ بالکل پوچھیے. اور بڑا ہاں اچھا لگا کہ آپ نے سچائی اور صداقت کے ساتھ جواب دیا، کھل کے بتایا جی کہ الحمد نبی للہ. پاک کا، نبی پاک میں سر آپ کو، میں آپ کو اپریشیٹ کرنے لگا ہوں. ایوری اپریشیٹ کر لوں پھر آپ مجھ سے تھنگ. سوال کر لیجیے گا، مجھے اپریشیشن دے لیں دیں آپ کو. ساحل بھائی دیکھیں ہمارے کتنے سچے بھائی ہیں، یہ بالکل بالکل. دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے ہیں، وہاں سے انہوں نے پڑھا اور انہوں نے صداقت کے ساتھ کہا ہے کہ نبی پاک کا یورن مبارک، پوپو مبارک، تھوک مبارک، کچھ بھی اگر خون ان کے مبارک. کھانوں میں گر گیا، خون مبارک بھی obviously، تو یہ اسے کھا پی لیں گے بڑے اچھے طریقے سے، اور باعث سے برکت ہے اور باعث سے شفاعت ہے. تو ساحل بھائی یہ تو میرا مطلب ہے ایسے اچھے والے مسلمان جو مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. آئی لو دیم. کیا خیال ہے ساحل بھائی؟ بالکل بالکل بالکل. جس کے اندر صداقت ہو وہ ہمیں بالکل اچھے لگتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. جی اسلامی بھائی. اب میں پوچھ سکتا جی سر، حکم حکم سرکار. ہوں؟ جی اب میں جی آپ لوگ ایکس مسلم سارے کے سارے؟ نہیں سر سارے کے سارے تو نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا اور کون کون سارے ہے. سارے ساحل ایکس بھائی کا مسلم ہیں. سارے ہی ہیں ابھی اس وقت؟ ہاں اس وقت سارے کے سارے ہیں. جی جی سر. اچھا وہ ڈراپ ہو گئے، آ گئے ایک منٹ. یہ کون ہے؟ ہاں وہی ہے وہی ہے. وہی ہے. یہ شاہد صاحب کا مجھے نہیں پتا، باقی کا مجھے پتا ہے کہ وہ ایکس مسلم ہی ہے. ساجد بھائی کا پتا ہے مجھے. یہ ہاں جولی شاہد بھائی بھائی کا مومن ہے، باقی مومن ہے. باقی سب ایکس مسلم ہیں. اچھا اسلامی بھائی، یہ شاہد بھائی جو آپ کے ساتھ ہے نا وہ مومن ہے. آن کرو نا وائی ارے کس سے بات کر رہے ہیں اسلامک کلپ صاحب؟ یہ میرے خیال میں کسی کے ساتھ وائی فائی سیٹ کروا رہے ہیں اپنا. اسلامی بھائی، اسلامی بھائی یار ایڈم اسلامی. بھائی، جی بھائی. ہاں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ ارے اچھا آپ وہ ہیں، اوکے اب آپ کی آواز آ گئی میرے کو سمجھ کہ آپ کون ہیں. اچھا جب تک بس ہمارے اسلامک کلپ بھائی کی آواز نہیں آ جاتی ہے، کچھ سپر چیٹ جمع ہو گئے وہ فٹافٹ لے لیتے. جیسے ان کی آواز آ جائے گی ہم رک جائیں گے. انڈین جی کہہ رہے بھائی میرے کو لگتا ہے ہلو یہ چچا رومن. شاہد بھائی آپ کو تھوڑا رکنا پڑے گا، تھوڑا رک جائیے. بھائی ہم مدرسہ سے فارغ بھائی عالم بھائی سے بات کر رہے ہیں، ذرا رکنا پڑے گا، وہ اپنی بات رکھ لیں، ہم ان کا ویٹ کریں گے. انڈین بھائی کہہ رہے بھائی میرے کو لگتا ہے چچا رومن اوبے صوفی یہ سارے رسول کے ٹائم سے ابھی تک زندہ ہے. رسول تو نکل لیے پیچھے، ان کو چھوڑ گئے بے عزتی کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہار والے بابا جی کہہ رہے سیدھا ٹب سے منہ لگا کے پینا پسند کریں گے. ایک سیکنڈ سر، یہ اسلامک کلپ بھائی کہہ رہے ہیں ایڈ می. بھائی آپ آلریڈی ایڈ ہیں، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ کلر ہے نا یہ آپ ہیں، تو آپ کو نکال دیں کیا اور پھر آپ دوبارہ آئیں گے؟ یار ایک سیکنڈ یار، یہ دیکھو اسلامک کلپ کہہ رہے ہیں ایڈ می. بھائی آپ آلریڈی اسٹریم کے اندر ہیں، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ وائٹ کلر کا گولا ہے یہ آپ ہی ہیں.
यार एक सेकंड यार, इनको निकाल दें इस्लामिक क्लिप को फिर। हाँ मेरे ख्याल में ये बाहर निकल गए हैं, इनको निकालते हैं, रिमूव करते हैं ताकि फिर से आए। मेरे ख्याल में ये स्टूडियो में मसला आ गया है। आई एम किकिंग हिम आउट और स्पेस रखते हैं नीचे ताकि इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा जुड़े। इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा जुड़े यार, आपके लिए स्पेस बनाई है सर जी। तो जब तक इस्लामिक क्लिप भाई आते हैं, निश मुंडी कह रहे हैं आयतुल टेनिस बॉल भी एडम ब्रो थूकुल्लाही बल्ले दीन नहीं नली में गिरा बाल चाट ले मोमिन। यार ये मनीष गहलोत साहब क्यों जुड़े? इनको मैं निकाल देता हूँ सर। हाँ इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा आए आगे भाई जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई जी आप लोग एक्स मुस्लिम है क्या एक्स वाइट? आपके जो लेफ्ट साइड पे है ना, राइट साइड पे शाहिद भाई, वो एक्स मुस्लिम नहीं, वो मुसलमान है आपकी तरह। जी जी। तो बाकी आप हमसे सवाल कर लें सर, हम एक्स मुस्लिम हैं। तो क्या चीज आपको खराब लगी? क्यों दीन अच्छी क्या है? देखिए अब आपने खुद ही जो भी बात की, अगर हम आज के इसी टॉपिक पे बात कर लें तो सर कोई भी इंसान ह्यूमन बीइंग, मोहम्मद साहब ह्यूमन बीइंग थे ना, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग का फजला मुबारक यानी कि पोपू मुबारक तो और यूरन मुबारक सर, ये तो उसी आंतरों वगैरह में से घूम फिर के आ रहा है ना। तो यार इसमें क्या यार, इतनी क्या हुर्मत हो गई यार कि आप एक इंसान का टट्टी मुबारक खाने के लिए राजी हैं और उनको टट्टी मुबारक खाने के लिए राजी और पेशाब पीने के लिए राजी, या जो भी बोले वो तो हुक्म नहीं है। बाकी मैंने नहीं कहा कि हुक्म है, मैंने कहा हुक्म है, मैंने कहा फर्ज है, मैंने नहीं ऐसा कहा सर। सर देखिए अगर आप मेरे साथ बात करें तो मेरी चीज में ऐड ना करें कोई चीज। मुझे पता है फर्ज, सुन्नत और हुर्मत क्या है। मैंने कहा हुर्मत, डिड आई यूज द वर्ड हुर्मत सर? यस यस। ओके, तो फिर सर वहीं तक रहे ना सर। मैंने कहा है कि हुर्मत इतनी आपने बना दी एक ह्यूमन की, एक शख्स की, एक आदमी की, कि आप उसका टट्टी मुबारक भी खाने को तैयार हैं, पेशाब मुबारक को पाक फरमा रहे हैं आप, और उनकी थूक मुबारक को पाक फरमा रहे हैं और पीने को तैयार हैं। तो सर ऐसी हुर्मत, ऐसी चीज यानी कम ऑन भाई, आपको समझ आ सकती है, मुझे तो नहीं समझ आ सकती, सॉरी। जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं उस शख्सियत को मेरे अल्लाह ने सबसे खास स्पेशल बनाया है। लौला कमा खलक़तुल अफलाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इखलाक अगर किसी का इखलाक अच्छा हो, अफलाक बोल रहे हैं जी जी, मैं पूरी बात सुन लीजिए। इखलाक नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं दोबारा बताइएगा। लौला कमा खलक़तुल अफलाक, उसका मतलब ये है जी कि अगर मैं तुम्हारा अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना मकसद ना होता तो मैं जमीन आसमान कुछ भी न बनाता। सही 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 सही, बेशक 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 बेशक। हम आप जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो जिस शख्सियत के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, हुर्मत के बारे में, उसी के सदक़े तुफ़ैल में हम। अच्छा मैं एक बात करूं आपसे जी। ये बात आपको कहाँ से पता लगी? ये हदीस से पता लगी। हदीस किसने बोली? हदीस और कुरान, ये सब कुरान को छोड़ दे अभी, कुरान को छोड़ दे अभी। हदीस किसने बोली, किसके मुंह के अल्फाज हैं? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक बंदा आया, आप सुन लीजिए ताकि आप जवाब प्रॉपर दे सके। एक शख्स आया 7वीं सदी ईस्वी में, उसने बोला ये दुनिया जमीन आसमान मेरी वजह से बनी, और आपने मान लिया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। किसने बोली ये बात? एक शख्स, मैं बोलूं कि दुनिया जमीन आसमान मेरी वजह से बनी है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह 7वीं सदी में एक शख्स आया, उसने बोला ये जमीन दुनिया आसमान मेरी वजह से बना है, और मैं मान लूं उसकी बात। क्यों, किस लिए, क्या वजह है कि मैं मानने ना मानना वो हमारा इख्तियार ना, आप जबरदस्ती थोपेंगे नहीं। तो आपने सिर्फ सवाल ही आपका ये था ना कि आप एक्स मुस्लिम क्यों हुए। आपने उसकी दलील मुझे ये दी है कि आपका एक्स मुस्लिम होना सही नहीं है क्योंकि टट्टी वगैरह उनकी पाक है, क्योंकि उसी ने बोला कि अगर मैं ना होता तो दुनिया आसमान जमीन कुछ ना होती। तो आप मुझे बोल रहे हैं कि उसी शख्स जिसने बोला मेरी वजह दुनिया जमीन आसमान है, इस वजह से मेरा टट्टी भी पाक है, मेरा पेशाब भी पाक है। इसको निकालो यार, इसको ऐड कर रहे हो। प्लीज डू नॉट ऐड एनीबॉडी
at this moment हम इतने अच्छे भाई से बात कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, किसी और को ऐड नहीं करो स्ट्रीम में, स्ट्रीम खराब नहीं करो जी। अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, नाम बोलने में अच्छा लगेगा ना। आदम सर, आदम। हाँ? आदम आदम अलैहिस्सलाम। नहीं, नॉट अलैहिस्सलाम सर, आदम। मेरा नाम है एडम, मेरा नाम है एडम। एडम, एडम या आदम सर? उर्दू में आदम, इंग्लिश में हाँ एडम। हाँ, तो आदम भाई या एडम भाई, जी भाई। जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, हमको उनकी पूरी बात पर हमारा यकीन है, यकीन बिला शुबहा, बिला विदाउट एनी डाउट, डन, बेहतरीन, हमको यकीन है, बेहतरीन। हम उनको नबी मानते हैं। बेहतरीन, कोई मसला नहीं है सर। इसीलिए तो हम एक्स मुस्लिम है ना, क्योंकि हम यकीन से बाहर निकल आए हैं, फेथ से बाहर निकल आए हैं। अब हमें एविडेंस चाहिए। तो भाई आपने सवाल क्यों किया था फिर? सर देखे, अब आपने फिर सवाल क्यों किया? ये सवाल सर आपका ये है कि आप एक्स मुस्लिम क्यों हुए? मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से एक्स मुस्लिम हुए। हाँ, इस वजह से एक्स मुस्लिम हुए कि हम फेथ की बजाय अब एविडेंस मांग रहे हैं। सो आप एविडेंस दे सकते हैं? एविडेंस हमारे लिए तो एविडेंस, हमको यकीन और युमिनून बिल गैब, युमिनून बिल गैब, डन। लेकिन सर वंस अगेन, दिस इज फेथ। अगर मैं इसको हिंदी लफ्ज में ट्रांसलेट करूं तो इट इज कॉल्ड अंधविश्वासी है। ठीक है, आप अंधविश्वासी हैं। ठीक है, हाँ। बगैर देखे आप यकीन कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसका कोई एविडेंस दें, वरना हम एक्स मुस्लिम हैं। तो क्या हम गलत हैं इस बात पे? मेरा आपसे एक सवाल है। एक और, अब आपका दूसरा सवाल है। ये पहला सवाल था, खत्म हो गया, अब आप दूसरा कर रहे हैं। उसी का सवाल है कि आप ये मानते हैं कि अल्लाह पाक को मानते हैं? मैं खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को नहीं। अल्लाह पाक को मैं मानता हूँ, हाँ, अल्लाह पाक को मैं मानता हूँ कि वो शैतान था। अच्छा, शैतान था। किसको आप मानते, अभी फिलहाल किसको मान रहे हैं? खुदा को। और खुदा कौन? खुदा खुदा जिसने दुनिया बनाई। उसका कोई कहाँ से आपने पढ़ा एविडेंस? एविडेंस खुदा का एविडेंस नहीं मैं दे सकता। खुदा का एविडेंस कोई नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं? फेथ, अंधविश्वास। आपने जमीन आसमान को हाँ, अब बात की ना आपने सच्ची वाली। मेरे मुताबिक ये जो दुनिया है, ठीक है, इसको बनाने के लिए कोई क्रिएटर होना चाहिए। दैट्स इट, राइट? सो लेकिन वो क्रिएटर अल्लाह नहीं हो सकता। See, this is the problem. Because अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? मैं अब आपको उसकी जवाब दे देता हूँ, अल्लाह क्यों नहीं हो सकता। देखिए, कोई क्रिएटर होने की जरूरत है क्रिएट करने के लिए, तख्लीक करने के लिए तख्लीक करने वाला होना चाहिए, करेक्ट? और वो जो तख्लीक करने वाला है, अगर वो शैतानी चीजें बताए तो फिर वो क्रिएटर नहीं हो सकता, राइट? समझे इस बात को? हाँ, समझिए। कि नहीं समझे? नंबर 1। नंबर 2, अगर जिसने क्रिएट किया है वो आके कुछ बोलता है, वो चीज वेरीफाई और वैलिडेटेबल होनी चाहिए किसी तरीके से। सिंगल पर्सन की सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, राइट? सो अगर ये दो चीजें मान ली जाएं, तो अगर आप ये कुरान और हदीस से साबित कर सके किसी तरीके से, तो फिर हम गेम कर लेते हैं आगे। वरना क्रिएटर पे ना जाएं, क्योंकि क्रिएटर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप कुरान के मुताबिक भी क्रिएटर डिफाइन नहीं कर सकते, अल्लाह को डिफाइन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं? सर, कुरान के मुताबिक आप अल्लाह को डिफाइन कर सकते हैं? यस, ओके, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ओके, सो ये डिफाइन तो नहीं हुआ। अल्लाह वो है जिसका जैसा है कोई नहीं। ओके, ये डिफाइन तो नहीं ना हुआ। ये तो आपने एक स्टेटमेंट दे दी, आपने डिफाइन करना है। कैसा दिखता है, शक्ल कैसी है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वजन कितना है, हाइट कितनी है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये डेफिनेशन डिफाइन करना होता है कि एक बंदे को, एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट। अल्लाह एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, पहले ये बता दें। ऑब्जेक्ट मतलब अल्लाह एक फिजिकल एंटिटी है कि नहीं है? ये कोई नहीं जान सकता। बट ही सेड सुम्मस्तिवा अलल अर्श। अगर कोई चीज अर्श के ऊपर, एक कुर्सी के ऊपर, लेट मी यूज द हिंदी वर्ड कुर्सी के ऊपर इस्तवा हो रही है, इसका मतलब है उसकी कोई फिजिकल एंटिटी होना जरूरी है? ना 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 ना, ये अपने हुक्म करें सर, बताइए, एक्सप्लेन करें। वो ला
اللہ کیسے بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے اور مکان اور عرش اور کرسی، اس نے وہ اپنی بلندی بتانے کے لیے ثم استوى علی العرش کا ہے. وہ اس جہاں پہ بھی ہے وہ اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے، مگر اس جگہ نے نہیں کہا نا کہتا. قرآن میں کہا نہیں ثم استوى علی قرآن العرش. قرآن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. قرآن ایک وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ثم استوى علی العرش بول ایک ورش پہ ہے. نہیں سر دیکھیں بات سنیں. عرش تو خود مخلوق ہے. مخلوق نہیں ہے، کریٹڈ ہے نا. عرش کریٹڈ ہے نا. ہاں کریٹڈ بائی اللہ ہے نا. اللہ نے کریٹ کیا تھا نا. ہاں کریٹڈ کیا ہے. اوکے. اینجلز جو ہیں وہ بھی اللہ کے کریٹڈ ہے. فرشتے ہاں سب مخلوق بنے ہوئے. فرشتے بھی مخلوق ہیں، عرش بھی مخلوق ہے. اب عرش بھی اب دیکھیں مخلوق اس ہے. چیز کو سمجھیے گا، اس چیز کو سمجھیے گا جو میں کہنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. جی بولیے. اللہ کے عرش کو سمانیہ ملوک نے سنبھالا ہوا ہے، رائٹ. یہاں 8 فرشتوں نے. اب مجھے یہ بتائیے، آپ اس سوال کو سمجھیے گا. اگر آپ جواب دے دیں تو سر آپ سے بڑا اسلامک اسکالر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اگر آپ لاجک کے ساتھ اپنے جواب کو پروف کر سکیں. سو لسن ٹو دا کوسچن ویری کیئرفلی. ایک کریٹڈ عرش ہے، اس کو 8 کریٹڈ فرشتوں نے، 8 کریٹڈ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. میں لوگ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، ہیومن کا ورڈ یوز نہیں کر رہا. 8 کریٹڈ لوگوں نے ایک کریٹڈ عرش کو اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر استوا کر لیا اللہ نے اپنے آپ کو. تو پھر مجھے یہ بتائیے، اللہ کا ایک حجم بھی ہو گیا، وزن بھی ہو گیا، اللہ کی محدودیت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. تو بھائی یہ کس طریقے سے پاسبل ہے؟ سمجھانے کے لیے اگر صرف ثم استوى علی العرش ہوتا تو چلو میں پھر بھی بات مان لیتا، لیکن وہ عرش 8 فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے. تو ناؤ یہ محدودیت آ گئی اس کے اندر. بالکل. آپ کا جو آپ کو جو جی جو بول رہے ہیں عرش اور اٹھ کے 8 فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہے، یہ سب کے سب مخلوق ہیں. جی بالکل، یہ تو میں نے بھی کہا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے. اوکے. خالق مخلوق میں نہیں سما سکتا. وہ آ گیا نا، اس نے خود بولا، میں نے نہیں بولا، اللہ نے بولا. سمجھ نہیں پا رہے ہم اس کو سمجھنا ناممکن ہے. ابھی آپ نے بولا کہ میں اللہ کو سمجھا دیتا ہوں تمہیں. ابھی جب میں نے آپ کو 2 باتیں رکھی آپ نے کہا سمجھنا ناممکن ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ آپ اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، یہ سوال نہ کریں مجھ سے. کہا تھا نا. ہیلو، اللہ کی ذات کو سمجھنا ناممکن ہے. اللہ کی صفات کو سمجھنا ممکن ہے. صفات کو سمجھنا ممکن ہے. اوکے صفات. اوکے ناؤ کم آن. کوالٹیز کو سمجھنا کہ ہاں پہلی چیز پہ آتے ہیں. پہلے ایک چیز کو ختم کریں یہاں پہ کہ اللہ کو سمجھنا امپاسبل ہے. اب ہم اللہ کی صفات پہ آ رہے ہیں. کریکٹ ہو گئی یہاں پہ بات؟ کریکٹ. صفات کسے کہتے ہیں؟ کوالٹیز اس کا کہ وہ اللہ کے نام جو ہے اس کی کوالٹیز ہے نا. اوکے. اللہ کے نام ہے الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، الرؤوف، الرحیم and all that. جی سر ایگری کرتے ہیں؟ اوکے. اچھا، یہ کوالٹیز اگر اللہ کے اندر ہیں تو یہ کوالٹیز ایکسپریس کرنے جوگی بھی ہونی چاہیے. اگر اللہ یہ کوالٹیز ایکسپریس نہیں کر سکتا تو کیا وہ محدودیت میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ جائے گا. تو پھر اللہ رہے گا ہی نہیں. وہ پھر اگر اللہ یہ کوالٹیز ایکسپریس نہیں کر سکتا تو وہ اللہ رہے گا ہی نہیں. کریکٹ؟ رہے گا ہی نہیں. دوبارہ بولیں یہ بات، لوگوں کو بار بار سنائیں یہ بات. اللہ اگر اپنی کوالٹیز ایکسپریس نہیں کر سکتا تو وہ اللہ رہے گا ہی نہیں. کریکٹ؟ اللہ رہے گا نہیں. اوکے. اب اس لاجک کو بڑی غور سے سنیے گا. جب دنیا، زمین اور آسمان اور یہ سب کچھ نہیں بنا تھا تو اللہ اکیلا تھا. اوکے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کریکٹ؟ یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے. کسی چیز کی ضرورت، اللہ الصمد، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں اللہ کو ضرورت تھی. ابھی آپ نے بولا کہ اللہ کی یہ کوالٹیز اگر ایکسپریسیبل نہیں ہے، اگر یہ کوالٹیز ایکسپریس نہیں ہو سکتی تو وہ اللہ ہی نہیں رہے گا. کریکٹ؟ کریکٹ. جب دنیا، زمین، آسمان نہیں بنی تھی تو اللہ اپنی بہت ساری کوالٹیز ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا تھا بیکاز وہ اکیلا تھا. محب، اللہ کا حب اللہ ظاہر نہیں کر سکتا. اللہ رحمان اور رحیم کس کے اوپر ہوگا؟ اللہ ظاہر نہیں کر سکتا. اللہ کو کریشن بنانا اللہ کی مجبوری تھی تاکہ اللہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کر سکے، ورنہ وہ اللہ ہی نہیں ہوگا جب تک اس کی کوالٹیز ایکسپریسیبل نہیں ہوں گی. یہ آپ نے بولا ہے.
بائی ڈیفینیشن جب تک دنیا نہیں بنی تھی، جن انسان یا فرشتوں میں سے کوئی ایک آدھی مخلوق نہیں بنی تھی، اللہ اپنی کوالٹیز کے اندر انکمپلیٹ تھا، لہذا وہ اس وقت اللہ ہی نہیں تھا، لہذا اللہ کو کریشن کی ضرورت تھی تاکہ وہ اللہ ہو سکے. سر مائک آپ کا. آپ نے غلط مفہوم سمجھ لیا نا. سر سمجھا دیں آپ. مائک آپ کو دے دیجیے. اللہ کو خالق ہونے کے لیے اللہ کو خالق ہونے کے لیے بنانا کوئی چیز نہیں. ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی، آپ نے کہا کہ اگر رحمان اور رحیم وہ کوالٹی ایکسپریس نہیں کر سکتا تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وہ مخلوق تب نہیں بھی ہے تو کوالٹی رحمان ہے، کیسے ایکسپریس کرے گا؟ وہ تب بھی رحمان ہے، تب بھی رحیم ہے، تب بھی وہ ملک، تب بھی جی قدوس، جی تب بھی آپ نے ابھی سلام. بولا تھا، ابھی سر ریوائنڈ کر کے سن لیں، آپ نے بھی بولا تھا ہاں اگر وہ بولا اپنی تھا کوالٹیز ایکسپریس نہیں کر سکتا تو لہٰذا تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. تو اب now the ساری problem کوالٹیز is listen to it very carefully. ساری کوالٹیز آپ نے بھی کہا اگر کوالٹی ایکسپریس نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو 4 کوالٹیز دی تھی، رحمان، رحیم، رؤوف، میں نے آپ کو ایک کوالٹیز دی تھی. اب یہ کوالٹیز اگر وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا، آپ نے کہا تھا وہ اللہ ہی نہیں ہے. پھر ابھی میں نے آپ کو ثابت کیا جب دنیا، زمین، آسمان اور جن اور انس اور ہیومن ابھی بنے نہیں ہیں تو وہ یہ کوالٹیز ایکسپریس نہیں کر سکتا، لہذا اللہ مجبور ہو گیا بنانے کے لیے تاکہ وہ اللہ ہو سکے، اپنی کوالٹیز میں مکمل ہو سکے. اللہ اپنی کوالٹیز میں تب تک مکمل نہیں ہے جب تک وہ کوالٹیز کو ایکسپریس نہ کر سکے، اور کوالٹیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے مخلوق کی ضرورت ہے. نہ کسی کا محتاج نہیں. یہ غلط چیز. ابھی آپ کی لاجک کے ساتھ ہے تو آپ اس کو ایک غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں نا. پلیز آپ ڈیفائن کر دیں. ہاں ہم کو یہ بتائیے کہ وہ چلیے ہمارے اللہ کو ہٹا دیجیے. نہیں آپ کے اللہ کو نہیں ہٹا سکتے. جس کو آپ کا اللہ کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کا خدا کون ہے اس کی بات کریے نا. میں اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے. میرا خدا جو ہے نا وہ 3 میں 1 ہے. اچھا مطلب ٹرینٹی کو سمجھتے ہیں؟ ٹرینٹی سمجھتے ہیں؟ اردو میں ترجمہ کر دیں گے تو بہتر رہے گا. ٹرینٹی نہیں سمجھتے اردو میں، مجھے اس کا لفظ نہیں آتا. ساجد بھائی آپ کو آتا ہے ٹرینٹی کو کیا کہتے ہیں یار اردو میں؟ کسی کو پتا؟ یار مجھے نہیں پتا. وہ 3 میں 1 ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اگر 3 تھے، اگر وہ 3 تھے ہمیشہ، تو وہ اپنی کوالٹی ساری کی ساری ایکسپریس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ 3 تھے اور 3 میں 1 تھے، تو وہ کر